برسی کے مجلس کے سلسلے میں، تو ہم آپ کا تعارف بھی کرواتے جائیں، بے شک، اور ظاہر بات ہے کہ آپ پھر اور تعارف سب بھی کا دیں گے۔ اور سب ہاں کا جی، وہ جو ہے آپ دیکھیے انعام الرحمان صاحب ہیں، قدیر پور کالج سے ان کا تعلق ہے، ریسرچ اسکالر ہیں، ریسرچ بھی کر رہے ہیں، لسانیات پہ ہیں۔ یہ ہمارے مرزا صاحب ہیں، آپ پورا نام جو ہے سید آصف عباس مرزا، آصف عباس مرزا صاحب ہیں، یہ اسکول میں ایک جو ہے وہاں درس و تدریس سے جڑے ہوئے ہیں۔ ان کی بھی جو ریسرچ کی جو دماغ ہے، انگریزی پڑھاتے ہیں، حالانکہ اردو کی طرف یہ مائل ہیں، اور ان کی کتابیں کیا 2 کتابیں ہیں نا، جی مرشد آباد کی، اور یہ تو ان کا بھی اچھے خاصا یہ ہے وہ رسائی ادب اور رام نارائن موضوع پہ، ہاں، اور اس کے علاوہ بھی، اور یہ جو ہے ہمارے آفاق صاحب جو ہیں یہ صحافت سے جڑے ہوئے ہیں، اور پریکٹیکل طور پہ جو ہے وہ جسے کہا جائے صحافی کہا جائے، وہ صحافی ہیں، اور لگن ہے ان کے اندر، محنت ہے، ڈائنامک ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ ای TV سے کافی دنوں سے جڑے رہے، اس کے علاوہ بھی سہارا سے بھی اور دوسری جگہ سے۔ انشاءاللہ امید کی جاتی ہے کہ بہت جلد یہ بھی PhD ہو جائیں گے ان کا۔ آصف ہمارے جو ہے وہ بہت ہی مدح خواں ہیں، ان کی آواز بہت جو ہے وہ سریلی ہے، بہت خوبصورت ہے، اور یہ خاص طور پہ سلام اور سوز جو جسے کہا جائے، مرثیہ تو نہیں، سلام اور سوز جو زبردست پڑھتے ہیں، ہاں بالکل۔ تو اس وجہ سے ظاہر بات ہے کہ ان کو ہر جو ہے شخص جو سے پیار کرتا ہے۔ بہت خوبصورت آواز ہے، آپ سنیں گے ان سے کلام۔ یہ ہمارے بزرگ جیسے کہا جائے، ریسرچ اسکالر ہی کہا جائے گا، کیونکہ اب تک ان کی PhD نہیں ہوئی ہے، تو مگر یہ ہے کہ یہ ایک طرح سے کہیے کہ خزانہ ہے، لوگ ان سے استفادہ کرتے ہیں، ان کی لائبریری سے استفادہ کرتے ہیں۔ اشرف احمد جعفری صاحب ہیں، اور ان کو بھی بہت زیادہ یہ ہے، لیکن یہ ہے کہ جس طرح سے ان کو رسائی ادب پہ کام کرنا چاہیے تھا، اس طرح سے یہ کام نہیں کر پا رہے، بلکہ دوسری طرف یہ کر رہے ہیں۔ اگر یہ اس طرف سے کام کرے اور بنگال کے رسائی ادب پہ، تو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت اچھا کام کریں گے۔ اور اسی دوران ہم جو رسائی ادب کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، تو ہمارے جو ہے وہ عزیز بھائی بنارس سے تشریف لائے ہیں، عینی ہے سید حسنین عینی، یہ زبردست مرثیہ پڑھتے ہیں تحت اللفظ میں، جو انداز ہے آپ شام کے وقت سنیں گے، بہت ہی پیارا انداز ہے۔ اگر آپ رزم کا جو ہے وہ حصہ دیکھیں، تو رزم کے حصہ اور مدح کا جو حصہ ہے وہ بہت زبردست سے پڑھتے ہیں، آپ ان سے ملاحظہ کریں گے۔ تو ہم لوگ بالکل شروع کیا جائے۔ نہیں، اب جو ہے وہ پہلے تو جو اب اس میں ریکارڈ ہو رہا ہے، تو جناب سید علی عرفان رشی صاحب، تو وحشت کلکتوی پہ جو ان کا کام ہے، صحافت پہ جو ان کا کام ہے، اور ادب عالیہ کی تدریس میں جو خضر پور کالج میں ان کا کام ہے، سیمینار کے آرگنائزیشن میں جو آپ کی خدمات ہیں، یعنی کہ نئی نسل کی سمت کو تعین کرنا اور ان کو مائل کرنا موضوعات کی طرف، مضامین کی طرف، وہ ہمارے عرشی بھائی کا، اور جو فروغ مرثیہ ادارہ اس کے بانی مبانی، اور مرثیہ خوانی کے لیے بھی، مرثیہ نگاری کے لیے بھی نئی نسل کی تربیت کرنا، وہ ہمارے عرشی بھائی کا کام ہے۔ اور ان کی 2 منہ بولتی کتابیں یہاں ہیں اس وقت، تو انہیں بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ مستقبل تو انہی کے حوالے ہے۔ تو آدمی اگر جو ہے وہ 1000 کتابیں لکھے اور اپنی کتابوں کا کوئی وارث اس کے پاس نہ ہو، تو مجھے لگ رہا ہے سلسلہ وہاں ٹھہر جائے گا۔ لیکن یہ 2 ان کے ادھر ذرا سا کیمرہ ادھر دیکھو، یہ جو بڑے بیٹے ہیں سید محمد ہادی حسن نقوی، جو کوشش کر رہے ہیں کہ انہیں مرثیہ جو ہے وہ کی تدریس جو ہے وہ مرثیہ کیسے پڑھا جائے، ان کو بھی لانے کی کوشش کی جا رہی، مسلسل یہ پڑھتے ہیں۔ اور یہ جو ہے کیمرے پہ یہ جو ہے ہمارے سید محمد قائم حسین نقوی، کلاس 12 انہوں نے بھی پاس کر لیا، اور یہ اب امید کرتے ہیں کہ یہ بھی اچھا مرثیہ پڑھ رہے ہیں اور آگے ترقی کریں گے۔ تو ظاہر بات ہے کہ جیسا کہ آپ نے سنا، تو یہ کلکتے میں ایک چھوٹا سا لکھنؤ جو ہے وہ عرشی بھائی کے گھر پہ ہے، اور وہ پوری تہذیب ہے، ان تہذیب اور ادب کے چاند سورج ستاروں بالکل صحیح ہے، بالکل۔ اور اپنے جتنے جو سامعین ہیں جو ابھی اسے ریکارڈ کے بعد جو ہے ملاحظہ کریں گے، سنیں گے، کیسٹ کو دیکھیں گے، ان سے معذرت چاہتے ہیں کہ وقت کی تنگی بھی ہے اور حالات ایسے تھے، اور جہاں ہم سب کو مدعو نہیں کر سکے، لیکن امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آئندہ کبھی ایسا پروگرام ہوا تو زبردست ان کو اشتہار کے ذریعہ انہیں بھی لانے کی کوشش کریں گے، تاکہ اور زیادہ بہتر طریقے سے ہم آپس میں سمجھ سکیں۔ اور ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ جس طرح سے واجد علی شاہ یہاں پر
खींचे चले आए थे, तो उस तरह से ना आए, लेकिन कम से कम नैयर साहब उसी ने किसी अदबी हल्के की वजह से उनकी जुल्फों में गिरफ्तार हो जाए। गालिब भी गिरफ्तार हुए थे, तो ये भी कोई गिरफ्तार हो जाए और बार बार ये आते रहे, इनका सिलसिला है। वाजिद अली शाह जब आए थे तो शेर व अदब की एक पूरी दुनिया अपने साथ लेके आए थे, और वो उसी का सिलसिला जारी है अभी तक। सही बात है। तो ये भी किसी मोहब्बत में इसी तरह गिरफ्तार है और बार बार आते रहे। तो हम ये चाहते हैं कि थोड़ा सा वो आप अपने सिलसिले में ज़रा सा बता दें, तो उसके बाद भी गुफ्तगू शुरू की जो लोग। तो हम ये भी चाहेंगे कि असल में जब हम खुद अपने लिए बताने लगते हैं तो खुद नुमाई वाली बात आ जाती है, तो थोड़ा सा रस्मी तौर पे मैं बता दूं ताकि तारुफ के तौर पे बात हो जाए, और उसके बाद में हम कुछ न कुछ इशूज़, कुछ न कुछ मौजूदात या मरसिया या उस हवाले से बात करें तो सबके काम की चीज़ें हो जाएंगी। मैं 30 जून 1976 को जलालपुर का एक महल्ला है जाफराबाद, उसमें पैदा हुआ। मेरे दादा से जनाब रफ़ीक़ हुसैन करबलाई साहब, वो सोस खान थे, बड़े मशहूर सोस खान थे, और करबलाई मोहल्ला से उन्हें बेइंतहा रग़बत थी। 3-3 साल के लिए, 4-4 साल के लिए करबला चले जाया करते थे दादी के साथ मेरे को। मेरे वालिद वहीं पैदा हुए थे, तो मेरे वालिद अज़ादार हुसैन करबलाई जो हैं वो चूँकि पैदाइशी करबलाई वहीं पैदा हुए, तो वो मिर्ज़ा गालिब इंटर कॉलेज में उस्ताद रहे, और अभी 3 बरस पहले उनका इंतकाल हो गया। तो अब हम यतीम हैं, तो उसकी वजह से घर में भी अल्लाह ताला और ताला ये दोनों चीज़ें हैं, तो अल्लाह के भरोसे पे सब है। और हम लोग चले आए लखनऊ। मेरे नाना जनाब अंसार हुसैन कैफ जलालपुरी शबुल फाजिल थे, और मेरे सगे मामू कोई नहीं थे, तो उस्तादुश्शुअरा में से थे, फ़ारसी में भी कहते थे, उर्दू में भी कहते थे, तो उनकी विरासत थोड़ी बहुत आई। मगर मैं 8 बरस की उम्र में लखनऊ चला गया था, और तरबियत का ये वो ज़माना होता है कि जिसमें सीखने के ज़्यादा वो पहलू होते हैं। तो चुनांचे मुझे शोहरत के लिए कोई कोशिश करना या सीखने के लिए कोई अमली ये सब करना नहीं पड़ा। मैं शोहरत की शीन से भी वाकिफ़ नहीं था कि लोग कहते हैं मैं मशहूर हो गया था। तो बचपन से ही आना जाना, कलकत्ते में भी मैं बचपन में, बहुत बचपन में, बल्कि आगे ढाका और चिटागांव और मोहम्मदपुर और ये पूरा जो बांग्लादेश का इलाका है, उन सब में भी मैंने जो है वो महफिलों के हवाले से, मजलिसों के हवाले से सफ़र किए थे। और उसके बाद सुल्तान मदारिस से मैंने सबक फाजिल किया, वाइज़ीन से वाइस किया, शिया कॉलेज से BA-LLB किया, और लखनऊ यूनिवर्सिटी से MA और PhD किया, और अवध यूनिवर्सिटी से D.Litt। तो ये पूरा एक सिलसिला है। और अब लखनऊ यूनिवर्सिटी में हूँ मैं। शुरू में 7-8 बरस में 1999 से रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में रहा, और उसके बाद से लखनऊ यूनिवर्सिटी में दर्स व तदरीस के फ़राइज़ अंजाम देता हूँ, और एक प्रोफेसर और 2014 में मैं प्रोफेसर हो गया था। तो प्रोफेसरशिप के बाद जो दूसरी और चीज़ें होती हैं, तो तमाम जो जिम्मेदारियाँ आती रहती हैं वो सब आती रहीं, और मैं करता रहा। ये छोटा सा तारुफ है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। और जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा मुख्तसर तारुफ के साथ साथ अब हम चाहेंगे कि हमारे जो बुजुर्ग अशरफ अहमद जाफरी साहब हैं, वो आप इनसे सवाल कुछ करें, किसी मरसी के हवाले से करें या अदब के हवाले से, किसी भी मौजूद हाँ, और वो जो नई नस्लों के काम आए वो ज़्यादा से अब इतना तारुफी मरहला तय हो गया। PhD और D.Litt में आपके मौज़ूआत क्या थे? हाँ, PhD का तो बड़ा दिलचस्प मौजू मेरा है, वो है उर्दू शायरी में बइस्तिस्नाई मरसिया अलामात करबला, यानी मरसिए के अलावा जो गज़लों में और नज़मों में इस्तिआरा बन के, अलामत बन के, मेटाफर की शक्ल में, सिंबल की शक्ल में करबला जिस तरीके से आई, और वो इब्तदा से अब तक का जो है मरहला, वो सब तय किया मैंने। और D.Litt में चूँकि फिर मैं लखनऊ जब रहने लगा, तो मैंने 3-4 सेमिनार कराए। 2-3 किताबें मेरी अवध पे और लखनऊ पे हैं। तो अवध की जो पूरी तहज़ीब और अदब का इर्तिक़ा है, उसका तज्ज़िया करते हुए मैंने जो है वो D.Litt का काम किया। तो अवध का लिबास, अवध की तहज़ीब, ज़ाहिर सी बात है लखनऊ दारुल हुकूमत है, लेकिन अवध एक पूरा इलाका कवर हो जाता है उसमें। तो अवध का मतलब ही जहाँ वध न हो, तो जहाँ अमन और अमान और मोहब्बत, तो वो उस पूरी सकाफ़त को मैंने कवर किया। PhD में आपके निगरां कौन थे? PhD में मेरे निगरां प्रोफेसर सैयद अनीस अशफाक आबदी साहब थे। और D.Litt चूँकि एक टीचर कैंडिडेट की हैसियत से, तो उसमें निगरां की ज़रूरत नहीं होती अगर आप टीचर कैंडिडेट हैं। जी। तो आपकी जो PhD का मकाला है आपका, वो शायद नहीं हुआ? शाया अभी तक नहीं हुआ,
اور دوسری کتابیں شائع ہوئیں. لیکن وجہ یہ ہے نا کہ وہ جو تخلیق کا مرحلہ ایسا ہوتا ہے نا کہ جے بار دیکھو تو اس میں لگتا ہے کہ ابھی ایک آنچ کی کمی ہے. وہ اطمینان بڑا وہ سیٹسفیکشن والا جو جذبہ ہوتا ہے نا وہ انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتا, مگر وہ صحیح ہوتا ہے. جیسے آپ پی ایچ ڈی ہے نا آپ کی ہے تو کچھ نہ کچھ لگتا ہے کہ جب تک یہ نہ ہو اور وہ ایک چیز نہیں مل پاتی ہے تو پھر رکھ دو اسے, پھر دوسرے کاموں میں لگ جاؤ. تو یہ ہے. تو کبھی کبھی جو ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں جس میں ہم مجبور ہیں کہ مثلا یہ چیز ایسے آنی ہے, مثلا ہم کو مونوگراف لکھنے کو دیا گیا, کوئی پروجیکٹ دیا گیا, تو وہ تو جلدی سے ہو جاتا ہے, اور جو اپنی آزادی پہ رہ جائے وہ کام رہ ہی جاتا ہے. تو یوں کہہ سکتے ہیں, مجھے لگ رہا ہے کہ جتنے تخلیق کار خاص طریقے سے ہوتے ہیں ان کا جو کچھ چھپا ہوتا ہے اتنا ہی کام غیر مطبوعہ بھی رہ جاتا ہے جو بعد کی نسلیں کرتی ہیں, سمیٹتی ہیں. لیکن میں نے بہت تفصیل سے بہت محنت سے وہ کام کیا تھا اور اب بھی میں کرتا رہتا ہوں اس میں کام. تو آپ جو یہ بتا رہے ہیں کہ ابھی انہوں نے پوچھا اب اسے پی ایچ ڈی کیا اور ساری چیز ہے رسائی ادب پہ بالخصوص مرثیے کے حوالے سے, تو آپ نے کیا مرثیے کو وہ تحت اللفظ میں پڑھا بھی ہے کہیں؟ ہاں میں نے پڑھا ہے, لیکن میرا جو پی ایچ ڈی ہے وہ باستثناء رسائی ادب, یعنی کہ غزلوں میں کیسے کربلا آئی, نظموں میں کیسے کربلا آئی. اور میں نے خود بھی لگ بھگ 100 غزلیں اور نظمیں جو ہیں وہ ایسی کہیں ہیں کہ جن میں ہر مصرے میں کربلا ہے مگر وہ استعارہ اور علامت بن کے ہی آیا ہے. اور مرثیہ خود مرثیے پر میرا ایم اے کا ڈیزرٹیشن تھا, اور اس کے بعد میں انیس پہ میرا مونوگراف یہیں مغربی بنگال اردو اکیڈمی نے شائع کیا, دبیر پہ کیا, اور مرثیے پہ مضامین, رسائی تنقیدیں میری ایک کتاب ہے اس میں مرثیے کے مضامین ہیں, اور بہت سارے یوں مضامین بکھرے ہوئے ہیں 50 کی تعداد میں. لیکن مرثیہ میں نے بہت کہے, تقریباً 20 مرثیے میرے ہیں. تو بعض جگہوں پہ بہت اصرار جب ہو جاتا ہے تو تحت اللفظ مرثیے کی مجلسیں میں نے پڑھی ہیں. جیسے خاص طریقے سے یہ ایک مرثیہ یہ حضرت علی اصغر پہ ہے. تو جب میں ایک مرزا دبیر پہ سیمینار ہوا غالب انسٹیٹیوٹ میں, تو میں نے بانو کے شیر خوار کو تم سے پیاس ہے اس مرثیے کا تجزیہ کیا. تو مجھے لگا کہ وہ اب تک حضرت علی اصغر پہ جو مرثیے کہے گئے اس میں سب سے آگے ہے, یعنی میر صاحب سے بھی. میر انیس کا مرثیہ بہت اچھا ہے, جواب نہیں کہ روئے ہیں فرقت شہ علی جناب میں, نرجس کے پھول تیر رہے ہیں گلاب میں. لیکن ایک باپ کی محبت اپنی معراج پہ نظر آتی ہے کہ ایک بچے کو لے کے حضرت امام حسین جیسے یہ کیفیت ہے نا یہ وہاں پہ. لیکن مرزا دبیر نے ایک ماں کی مامتا جیسے ایک بچے پہ ختم ہوتی ہے, ہنستے نہیں, امکتے نہیں, بولتے نہیں, اور پچھلے کو آنکھ کھولی تھی اب کھولتے نہیں, یہ والی کیفیت. تو اس مرثیے کو میں ان کا سب سے ادب کا یعنی رسائی ادب کا بڑا مرثیہ مانتا ہوں. لیکن اس میں انہوں نے کام تو کیا اور استادی دکھائی انہوں نے کہ بھائی حضرت اس زمانے میں بھی جب تک جنگ ممبر پہ نہ پڑھی جائے تب تک مرثیہ جیسے تشنہ سا رہتا تھا. تو اس کے لیے انہوں نے امام حسین جاتے ہیں, جنگ کرتے ہیں, رجز پڑھتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں, پھر علی اصغر کو لے جاتے ہیں. تو وہ جو جنگ کی تسلی ہے وہ امام حسین کے ذریعے کرتے ہیں. تو یہ اس زمانے میں بڑا کام تھا اور وہی حق بھی ہے. لیکن اب استعاروں میں بھی بات ہونے لگی ہے, اب ٹیکنیکس کے ذریعے سے فلمی طور پہ بہت ساری چیزیں فلیش بیک میں آپ جاتے ہیں یہ سب ہوا ہے. تو وہیں سے مجھے تحریک پیدا ہوئی کہ ایک ایسا مرثیہ کہا جائے جس میں حضرت علی اصغر سے ہی رجز پڑھوایا جائے زمانے بے زبانی میں, اور ان سے ہی جنگ کرائی جائے. تو ظاہر سی بات ہے وہ جنگ تیر و تلوار کی تو نہیں ہو سکتی تھی, تو وہ ضمیر کی جنگ, احساس کی جنگ, نفسیات کی جنگ, اعلی کلمت الحق کے لیے جو, تو وہ یہ مرثیہ. اور اس میں ایک میری تحریک بھی تھی, اور اس میں میرے ساتھ ایک بزرگ شامل تھے جناب رضوان حیدر صاحب جو ڈپٹی ایس پی ہو کے ریٹائر ہوئے, اور ابھی ان کا پچھلے دنوں چہلم ہوا تو انتقال ہوا. تو ہماری یہ کوشش تھی 20 نومبر کو جو چلڈرنس ڈے یو این او کی طرف سے اعلان کیا گیا, تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ 20 نومبر کو یوم علی اصغر ڈے بنایا جائے, چلڈرنس ڈے کا نام دیا جائے. اس کی تحریک یوں چلی کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد موسیو الیگزینڈر گینل فرانس کا ایک شاعر تھا, قومی شاعر تھا, میں گیا پیرس میں اس کے یہاں. تو اس کو ایک اسکول کے بچوں نے لکھا تھا کہ جنگ میں بچوں کا بڑا قتل ہوتا ہے, جیسے آج بھی غزہ میں اور فلسطین میں یا یوکرین میں. تو بچے تو کسی ملک کو یا پراپرٹی کسی کی یا کسی پارٹی کے نہیں ہوتے ہیں, ان کو کیوں مارا جا رہا ہے. تو وہ بڑا اس کو اپیل کیا. تو اس
میں بچوں نے دستخط کیے تھے، تو UNO میں وہ لیٹر موجود ہے، تو اس سے اس نے ایک نظم کہی تھی، معصوموں کا ستارہ 2500 مصروں کی، بہت قیامت کے مضامین اس میں باندھے تھے. تو مجھے تحریک ہوئی کہ ہم ایک مرثیہ کہیں اور اس کے ذریعے اس تحریک کو UNO میں پیش کریں.